بس اتنی سی بات پر رہبر چینی گئی ہم سے، بس اتنی سی بات پر رہبر چینی گئی ہم سے کہ قافلے منظر پہ ہم سے لٹوائے نہیں جاتے۔ سردار عبدالرب نشتر نے یہ شعر پڑھا تھا اور کہا تھا، قائد اعظم کے بعد جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں وہ قائد اعظم کے اصولوں اور نظریات کی نفی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہونے کے بجائے الگ رہنا بہتر ہے۔ تو ثابت یہ ہوا غلط لوگوں کے اقتدار میں آنے کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ قائد اعظم کی وفات کی فوری بعد شروع ہو گیا تھا، جس کی بدولت پاکستان کا آج بیڑا غرق ہو چکا ہے، تقریباً مکمل۔ اور رہی بات جو آج کل ہو رہا ہے، ایم کیو ایم اور دیگر علیحدگی پسند پارٹیوں کو پھلنے پھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ آج ملک میں چاروں طرف غدر مچا ہوا ہے۔ ایم کیو ایم جنا پور کے خواب دیکھ رہی ہے، سندھی جو ہیں سندھی دیش بنانے کے گمان میں بیٹھے ہیں، اور ادھر گریٹ بلوچستان کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سرائکی اپنا علاقہ مانگتے ہیں، صوبہ سرحد کو علیحدہ کرنے کی بنیاد کی پہلی اینٹ اس کا نام بدل کر پختونستان رکھ دیا گیا۔ جو کچھ سوات میں ہو رہا تھا اور ہوگا وہ ایک الگ آتش فشاں تیار ہو رہا ہے، اور کشمیر تو پہلے ہی پاکستان کو ٹھڈا مار چکے ہیں یہ کہہ کر کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہیے۔ تو پھر ایسے میں چاروں طرف ملک توڑنے کی سوچیں زور پکڑ رہی ہیں، تو فوج اور نیوکلر کو ہدف بنانے کے امریکی ادارے کیوں کامیاب نہ ہو سکیں گے؟ پائم ایک ٹورناڈو ہے، ٹورناڈو جو ہر بے مقصد سیاستدان اور سیاسی پارٹی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا، جو 61 سالوں سے ملک اور قوم کو دھوکے دینے پر بیٹھی ہے، نہ پہلے کچھ کیا ملک کے لیے اور نہ ہی اب کچھ کرنے والی ہیں یہ پارٹیاں اور ان سے جڑے سب وہ ناسور ہیں جو بقیہ پاکستان کو کھا جائیں گے اگر ان کو موقع دیا گیا تو۔ اس لیے ان کو پائم کے لیڈران پاکستان کے دھڑ سے علیحدہ کر دے گی ایک دن جب بھی پاور میں آئی، اور پائم صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کی قوم کے لیے کام کرے گی۔ شاید سیاستدان اور سیاسی پارٹیوں کو پائم کی باتیں حقیقت سے باہر لگتی ہوں گی، مگر سچ کڑوا سچ یہی ہے کہ پائم کا منشور بالکل الگ تھلگ اور انوکھا اور سخت ہے، اور یہ پائم کا منشور بد کردار، بد عنوان، ضمیر فروشوں، گنڈا عناصر، بے ایمانوں اور ملک غداروں کو کبھی پسند نہیں آئے گا۔ مگر اگر ملک کو صحیح راستے پر لانا ہے تو کانٹوں سے اور جھاڑدار راستوں سے گزر کر جانا ہی ہوگا ہم کو اور قوم کو۔ قوم کو سمجھنا ہوگا انقلاب کے دوران ملک شاید اور زیادہ بحران سے گزرے، مگر جہاں 61 سال سے بے حالی میں گزر رہے ہیں وہاں کچھ عرصہ اور ہی صحیح۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، بے انتہا ترقی کرے ہر لحاظ سے دوسرے ممالک کی طرح، مگر یہ سب تبھی ہو سکتا ہے جب پائم کی حکومت آئے اور اسے کچھ سالوں کے لیے فری ہینڈ، میں ریپیٹ کرتا ہوں، فری ہینڈ حکومت دی جائے اور تمام ملکی فورس پائم کا ساتھ دے اور پائم کے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ لیڈران جمال ٹاکو اور آغا حسن ملک کو کسی بھی حال میں صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی سودا بازی کے بغیر۔ مگر اے قوم کے لوگوں، ہوش کرو ہوش، اب بھی آنکھیں کھولو، عقل کے ناخن لو اور صحیح لوگوں کو موقع دو، ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ میرا دل، میری روح جل جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہوں جب غیر ممالک مغربی ممالک کو ترقی کرتے دیکھتا ہوں ہر لمحے ہر پل، اور اپنے مسلمان ممالک اور اپنے وطن کے کسی بھی حال میں تباہی کی طرف جاتے دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ خدا آسمانوں سے نہیں اترے گا تم لوگوں کو تباہی سے بچانے کے لیے۔ اے پاکستان کی قوم،
ہم قوم خود غور و فکر کرنا ہوگا، ایک ایک شخص کو فکر کرنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم گولی اور پھانسیوں کی بات کرتے ہیں، مگر اس کے بغیر پاکستان صحیح جگہ پر آنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیو اور جینے کی پالیسی اچھی ہے، مگر ہمارے خیال میں اب سب غلط، تمام لوگ غلط جی رہے ہیں 61 سالوں سے۔ اس لیے جیو اور جینے دو۔ اس وقت ہو سکتا ہے جب پوری قوم تعلیم سے آشنا ہو جائے، پوری قوم اچھے طریقے سے اچھی اور بری بات کو سمجھنا سیکھ جائے، غلط اور صحیح کا موازنہ کرے، صحیح اندازہ کرنا سیکھ جائے، ہر شخص کی برابری کی سی ذہنیت بن جائے، سوجھ بوجھ کرنے کے لائق ہو جائے، تب جا کر جیو اور جینے کا اصلی مطلب سامنے آتا ہے۔ باقی ملک توڑنے والوں کے ہم سخت دشمن ہیں۔ موقع ملنے پر سب ان حضرات کو اس دنیا سے رخصت کر دیں گے اگر اوپر والے کی مرضی رہی۔ باقی میں نے سنا ہے کہ سنی تحریک، پاکستان انقلاب تحریک کوئی پیدا ہوئی ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کو دیکھو جس منہ اٹھا کے انقلاب کی بات کر رہا ہے، نواز ہے تو وہ، مشرف ہے تو وہ، الطاف حسین ہے تو وہ، جس کو دیکھو وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ واہ واہ، غدر والی باتیں ہیں۔ غدر والی بات ہے کہ جن لوگوں نے ملک کو سال سال سے تباہی دی، آج انہی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پبلک کو دیکھو الو کے پٹھوں کی طرح انہی غدار اور حرامزادوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے جنہوں نے ان کو 61 سالوں سے تباہی میں ڈال رکھا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں بھی کرپشن میں بہت دور نکل گئی ہیں، ورنہ مشرف جیسا غدار، بے ایمان چور آدمی، نواز اینڈ کمپنی غدار، الطاف حسین غنڈہ غدار اور اس طرح کے دوسرے عناصر آج ملک میں دوبارہ قدم نہ رکھ پاتے۔ تو بات یہ ہے کہ آغا حسن نے اور جمال ڈاکو نے آپ لوگوں کو بڑے عرصے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور پاور پلیئرز کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو توڑ پھوڑ ہے اور یہ جو جلسے ہیں یہ کیا فضولیات ہیں، کون سی صدی میں آپ لوگ رہتے ہیں؟ یورپ، امریکہ اور یہاں تک کہ اب انڈیا، ایران، ترکی کا ترقی کر رہے ہیں، سیارے چھوڑ رہے ہیں اور میٹروز بن رہی ہیں، اور نہ جانے ڈاکٹریٹ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے اپنے پیر جما رکھے ہیں، بزنس میں کہاں کہاں وہ پیر جما رکھے ہیں۔ یہ آپ لوگ پاکستان کی جو پاور پلیئرز ہیں اور یہ جو ایجنسیاں والے ہیں، یہ کس خواب و خیال میں پڑے ہوئے ہیں؟ آج تک آپ لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان جو ہے اس کو ٹیررزم کا گڑھ بنا دیا گیا ہے۔ ابھی وہ ایک کیا نام ہے وہاں پہ پختونستان کے اندر آپ لوگوں نے وہ دے دیا ہے اجازت کہ بھی آپ شرح کے حساب سے چلیں، یہ وہ کیا بکواسیات شروع کی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے؟ کبھی خیال ہے آپ لوگوں کو کہ پاکستان کی حالت کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ یورپین ممالک اور لوگ باہر کے لوگ کیا سوچتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں؟ کہ پاکستان میں کوئی شخص نہ بزنس کرنا چاہتا ہے، نہ سپورٹس کرنا چاہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں سری لنکا کے ساتھ کیا ہوا، ٹیم کے ساتھ، اور میٹرو جو ہوٹل ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، ہر طرف جو ہے تباہی مچی ہوئی ہے، اکنامک ہے نہیں، ٹورسٹ ہے نہیں، تو یہ کیا ہے بکواسیات شروع ہوئی ہے؟ ابھی تک آپ لوگوں کو ہوش نہیں آیا کہ پاکستان جو ہے وہ کس حال میں ہے؟ میں اور آغا حسن سید اور پائمرز پاور پلیئرز اور ایجنسیوں کو تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہوش کریں، ہوش سے کام لیں، اور یہ جتنے بھی یہ ٹنٹا اور یہ ٹٹو اکٹھے کیے ہوئے پاکستان کے اندر اور بکواسیات ہیں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگلے 3 4 10 سالوں میں پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بالکل ان کی طرح جیسے یوگوسلاویہ ہوا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بار بار سمجھانے کی کوشش کریں تو سمجھیں، ورنہ پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے، پھر نہ کہنا کہ ہم نے نہیں سمجھایا تھا۔ اب مجھے اجازت دیں، پھر اگلی تقریر میں ملیں گے، فی الحال اجازت۔